بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ہوٹل ہنی مون کی طرف آ رہا ہے۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم سمجھی کیوں نہیں؟ میں اس وقت ہنی مون میں ہوں۔ وہ خونخوار کتا میری طرف آ رہا ہے۔ وہ گارڈ وہ بھی پریشان ہو کر اٹھ گئی، کہنے لگی فرحاد وہاں سے بھاگو، میں رسونتی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالنے کے لیے اسے زندہ رکھا تھا، اب اسے مار ڈالیں گے۔ اوہ تو پھر کچھ کرو، آؤ ہم دونوں اپنی اپنی ٹیلی پیتھی کے ہتھیار آزمائیں گے۔ ہم اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا، ہمارے آتے ہی گرانے لگا۔ میں نے اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچایا، اس نے ایک چیخ ماری، اسٹیئرنگ ذرا سا بہک گیا، مگر وہ فوراً سنبھل کر ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کا دماغ غیر معمولی توانائی کا حامل تھا، ورنہ ہم جس کے دماغ کو جھٹکا پہنچاتے ہیں وہ دیر تک سنبھل نہیں پاتا، شاید وہ ذہنی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ دوسری بار ہم دونوں نے مل کر دماغی جھٹکے پہنچائے۔ وہ درندے کی طرح گھراتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے جھٹکا پہنچاتے ہی اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھڑا دیا۔ کار سنسان سڑک پر ادھر سے ادھر لہرانے لگی۔ وہ بڑی شاہراہ تھی، ورنہ کار کسی کنارے والی دکان میں گھس جاتی۔ اس نے پھر اسٹیئرنگ کو تھام لیا، گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، فرحاد مجھے نقصان پہنچانے کے تمام ہتھ کنڈے آزما لو، یہ تمہاری زندگی کی آخری جدوجہد ہے، میں تمہاری شہر تک پہنچ کر رہوں گا۔ اسے تیسری بار جھٹکے پہنچانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ہنی مون کے احاطے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اتنے غصے میں بلکہ جنون میں تھا کہ اسی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے بیرونی دروازے کو توڑتا ہوا کار سمیت اندر آ گیا۔ دروازے کے شیشے چور چور ہو کر دور تک اڑ رہے تھے۔ رات کو ڈیوٹی دینے والے ملازمین بدحواسی میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ میز اور کرسیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ کار کو وہاں رکنا ہی تھا۔ رکتے ہی وہ دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول کر باہر آیا۔ بوں بوں بوں، گرر گرر گرر، وہ گراتا ہوا دوڑتا ہوا زینے پر آیا۔ اسے لفٹ کے ذریعے آنے کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اچھلتا ہوا دو دو تین تین زینے طے کر رہا تھا۔ موت اچانک ہی آ جاتی ہے، چپ چاپ آتی ہے۔ میری طرف آنے والی موت دوم دڑاکے سے آ رہی تھی۔ اب میں اپنی تعریف کیا کروں؟ میں نے ہی اپنی حماقت سے موت کو چھیڑا تھا۔ یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر شہزور ہے۔ اسے دماغی جھٹکے پہنچ رہے تھے، مگر وہ چند لمحوں میں سنبھل جاتا تھا۔ ٹیلی پیتھی برائے نام اس کا راستہ روک سکتی تھی۔ جسمانی طور پر وہ پہاڑ تھا۔ ہوٹل کا دروازہ توڑ کر آنے والی کار کو نقصان پہنچا تھا، مگر وہ محفوظ تھا۔ میں بالکل تیار تھا، آج زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس لمحے زلزلہ سا محسوس ہوا۔ میں ٹیلی پیتھی کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، وہ چوتھی منزل پر آ گیا تھا، اب میرے کمرے کی طرف دوڑتا آ رہا تھا اور اس کے قدموں کی دھمک سے فرش لرز رہا تھا۔ پھر وہ پہنچ گیا۔ اس کی آمد تھی یا دھماکہ؟ یک بار کی دروازہ زخمی ہوا۔ ایک فولادی گونسا اسے توڑتا ہوا اندر آیا۔ دروازے کے شگاف سے پہلے گونسا آیا، پھر پورا ہاتھ آیا۔ وہ انسانی ہاتھ تھا، مگر غیر معمولی لمبا سا ہاتھ تھا۔ بے شک وہ ہاتھ انسانی تھا، مگر وہ انسان خونخوار کتا تھا۔ بوں بوں بوں، پھر کمرے کا دروازہ پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر ایک انسان نما پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا میرے سامنے نہیں ہو رہا تھا۔ دی کلر آندھی اور طوفان کی طرح آیا تھا، پھر اس نے بلڈوزر کی طرح دروازے کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ میرے کمرے کا دروازہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں محفوظ تھا اور میرے کمرے کا دروازہ صحیح سلامت تھا۔ دی کلر میرے سامنے نہیں تھا۔ اسے تو میں ٹیلی پیتھی کی آنکھ سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے میری ہی طرف آ رہا ہو، کیونکہ وہ ہوٹل ہنی مون میں آیا تھا اور میں بھی ہنی مون میں ہی موجود تھا۔ پھر وہ چوتھے فلور پر آیا تھا اور میں بھی چوتھے فلور پر تھا۔ وہ فرحاد کو موت کی نیند سلانے آیا تھا اور میں ہی فرحاد ہوں، لیکن وہ دروازہ جس پر اس نے گونسا مار کر شگاف ڈال دیا تھا میرے پڑوس والے کمرے کا دروازہ تھا۔ دروازے پر زلزلہ آتے ہی جارج باڈی بلڈر کے الگ سے چیخ نکل گئی۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ ماسٹر کی کا اعلی کار جارج باڈی بلڈر میرے ساتھ والے کمرے میں ہے۔ جب میں باڈی بلڈر کے لب و لہجے کی شناخت کرانے شیبا کو اس کے دماغ میں لے گیا تھا، تب ہم نے یہ معلوم نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اب پتا چلا کہ وہ ہوٹل ہنی مون میں ہمارا پڑوسی تھا۔ شاید مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اس نے پاس والا کمرہ لے رکھا تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا تھا ہمارے حق میں بہتر ہوا تھا، ہماری تدبیر کام آئی تھی۔ شیبا نے باڈی بلڈر کے لب و لہجے میں فرحاد بن کر دی کلر کو چھیڑا تھا۔ اور اسرار شخص کا دعویٰ تھا کہ دی کلر سوچ کے لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کرنے والوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا آدھا دعویٰ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ لہجے کو گرفت میں لے کر باڈی بلڈر
میٹر تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے ٹیلی پیتھی کی آنکھ سے دیکھا کمرے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور ٹوٹے ہوئے دروازے پر ایک انسان نما پہاڑ کھڑا ہوا تھا۔ جارج نے گھبرا کر پوچھا، دی کلر تم میرے پاس کیوں آئے ہو اور یہ کیا انداز ہے، تم نے دروازہ کیوں توڑ دیا؟ وہ شکستہ دروازے سے گزرتے ہوئے گرایا، اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بھوں بھوں فرہاد، اب تم پلاسٹک سرجری کے ذریعے بھی نہیں چھپ سکو گے۔ پلاسٹک سرجری؟ جارج نے سہم کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سچ مچ پلاسٹک سرجری کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مگر فرہاد نہیں، وکٹر تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ میں بول چکے ہو۔ خیال خوانی؟ کیا تم مجھے فرہاد سمجھ رہے ہو؟ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر غیر معمولی ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ دور ہی سے گردن تک پہنچتے ہوئے لگتے تھے۔ اس نے کہا، بچ کر کہاں جاؤ گے، موت کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ بوں بوں بوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے دبوچ لیا۔ باڈی بلڈر بھی چوہا نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پھر خود کو چھڑا کر دور ہو گیا۔ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، پہلے میری بات سن لو ورنہ تم غلط فہمی میں مجھے مار ڈالو گے۔ بوں بوں، مجھے غلط فہمی کبھی؟ کیا تم وکٹر نہیں ہو؟ ہاں۔ پہلے تو وہ گڑبڑایا، پھر بولا، نہیں، میرے چہرے کو دیکھ لو، میک اپ میں نہیں ہوں، یہ میرا اصلی چہرہ ہے، میں جارج ہوں۔ وہ گرایا، گرر، تم جارج بھی ہو، وکٹر بھی ہو اور فرہاد بھی۔ اب موت کو سامنے دیکھ کر گھبراتے کیوں ہو؟ اپنی ٹیلی پیتھی کی طاقت آزماؤ۔ میں نے فوراً اسے جھٹکا پہنچایا۔ وہ چیخ مار کر ذرا لڑکھڑایا۔ میں پہلے دیکھ چکا تھا کہ وہ فوراً سنبھل جاتا ہے۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے جارج کو فلائنگ کک مارنے پر مجبور کیا۔ وہ لات کھاتے ہی پیچھے صوفے سے ٹکرایا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، صوفے کے ساتھ دوسری طرف الٹ گیا۔ جارج کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، وہ اچھل کر اس کے سینے پر کھڑا ہو گیا، اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ دی کلر نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر چھت کی طرف اچھال دیا۔ اس بار میں نے ہوٹل ہنی مون کے مینیجر کے انداز میں کہا لگایا، پھر اس کے لہجے میں کہا، دی کلر تمہارے باس کا آدھا دعویٰ غلط ہے، تم خیال خوانی کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس بار میں ہنی مون کا مینیجر بول رہا ہوں، تم لہجے کو پکڑ کر مینیجر کی طرف تو جا سکتے ہو، میری طرف نہیں آ سکتے۔ وہ باڈی بلڈر سے مار کھانے کے بعد جھنجلا گیا تھا اور اس کی طرف گراتے ہوئے بڑھ رہا تھا، پھر اچانک ہی رک گیا، یوں منہ بنانے لگا جیسے کچھ سن رہا ہو۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ اس کے دماغ میں اس کی سوچ کہہ رہی تھی، مجھے جارج پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی اس نے مینیجر کی آواز میں مجھے مخاطب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں، تمہارا باس تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، جہاں فرہاد کی بو ملتی ہے وہاں تمہیں دوڑا دیتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ ٹیلی پیتھی کی لہروں کو گرفت میں لے کر تم فرہاد تک پہنچ جاؤ گے تو آؤ پہنچو۔ میں نے جارج کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو اس نے کہا، دی کلر تم نے دیکھ لیا کہ میں بے قصور ہوں، فرہاد مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ اس وقت تک ہوٹل کا عملہ وہاں آ گیا تھا۔ بوڑھا مینیجر دی کلر سے درخواست کر رہا تھا کہ اب وہ مزید توڑ پھوڑ نہ کرے۔ اس توڑ پھوڑ کرنے والے کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرائی جا سکتی تھی کیونکہ پورا شہر پر اسرار باس کا فرما بردار تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس شہر کے لوگ اس باس کی رعایا تھے اور وہ ان کا نادیدہ حاکم تھا، اسی لیے کوئی دی کلر کے خلاف قانونی چارہ جوئی سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان باتوں کے دوران میں نے شیبا سے کہا، اب تم مدام کمپیوٹر کی حیثیت سے اس پراسرار شخص تک یہ اطلاع پہنچاؤ کہ جارج واقعی دوہری چال چل رہا ہے اور دراصل یہ وکٹر ہے۔ شیبا نے اس پراسرار شخص کے ایک خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچ کر چپکے سے کہا، میں مدام کمپیوٹر بول رہی ہوں، فرہاد چونکہ ادھر مصروف ہے اس لیے ادھر مجھے ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ میں اس بات کی تصدیق کر رہی ہوں کہ جارج دراصل وکٹر ہے اور ماسٹر کی کا خاص آدمی ہے۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اپنے ماسٹر کی کے پاس خفیہ پیغام نشر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر میکاکس رسونتی کو لے کر ہارر بے سے جانے والا ہے۔ جو شخص پراسرار بنا ہوا تھا وہ اپنے ماتحتوں پر بہت کم اعتماد کرتا تھا اور جارج پر تو پہلے ہی شبہ تھا۔ میں نے اسے وکٹر کہا تھا۔ دوسری طرف شیبا اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ جارج کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اسے ہلاک تو نہیں کیا گیا مگر گرفتار کر لیا گیا تھا تاکہ اسے ٹارچر چیمبر میں بھیج کر اس پر اذیتوں کی انتہا کر دی جائے اور اسے اصلیت اگلوائی جائے۔ اس طرح میں نے جارج باڈی بلڈر کو راستے سے ہٹا دیا۔ دوسرے اس پراسرار شخص تک یہ بات پہنچا دی کہ ماسٹر کی کے آدمی میکاکس اور رسونتی کا تعاقب ضرور کریں گے۔ پراسرار باس کے خاص ماتحت نے مجھے مخاطب کیا، مسٹر فرہاد، میں آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہاں کسی کے دماغ میں موجود ہیں؟ میں تمہارے ہی پاس ہوں۔ وہ ذرا چونک گیا، ذرا سا سہم گیا، پھر جبرن مسکراتے ہوئے بولا، خوش آمدید، اب میں زبان سے نہیں بولوں گا، سوچتا رہوں گا، یقیناً آپ میری سوچ پڑھتے رہیں گے۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا ہوٹل کے دوسرے حصے میں جانے لگا۔ اس کی
سوچ کہہ رہی تھی مسٹر فرہاد ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ رسونتی تک ضرور پہنچنے کی کوشش کریں، ہمارا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھی نادان نہیں ہوں، کل سے ہارر بے میں اپنے ایک آدمی کے ذریعے موجود ہوں۔ میں کبھی خود کو ظاہر نہ کرتا لیکن دی کلر کو آزمانا پڑا کہ وہ سوچ کی لہروں کو گرفت میں لیتا ہے یا نہیں۔ اس بوڑھے ماتحت نے کہا دی کلر کی وجہ سے ابھی آپ کو اور کیا کچھ کرنا ہوگا یا اور کس طرح بار بار ہمارے سامنے آنا ہوگا اور ہمیں آزمانا پڑے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تم نے چیلنج کرنے کے لیے مجھے دماغ میں بلایا ہے، میں تمہاری خوش فہمی ختم کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیسے جال بچھائے ہیں۔ اس بار ہمارے ساتھ ٹیلی پیتھی کی قوت بھی ہے، مدام کمپیوٹر سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اس مدام کمپیوٹر کا ذکر کر رہے ہو جو مجھ سے ڈر کر کسی کے دماغ میں آتی نہیں ہے، آتی ہے تو چپ رہتی ہے، بولنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ڈاکٹر میکاکس کے ذریعے تم لوگوں سے رابطہ قائم کرتی ہے تو اب نہیں کر سکے گی کیونکہ میکاکس رسونتی کے ساتھ ہے اور میں ہمیشہ میکاکس کے دماغ میں آتا جاتا رہوں گا۔ مدام کمپیوٹر بھی چالیں چلنا جانتی ہے، ہمارا کوئی آدمی بالکل گونگا بن کر رہے گا اور وہ صرف مدام کمپیوٹر کا اعلی کار رہے گا، تم کبھی اس کی آواز نہیں سن پاؤ گے اور نہ ہی اس کے دماغ میں پہنچ سکو گے۔ صرف مدام کمپیوٹر وہاں جائے گی اور اس کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کرے گی اور تمہارے متعلق اہم معلومات، اہم اطلاعات فراہم کرتی رہے گی۔ اور کچھ ہم جانتے ہیں تم بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے سے امداد حاصل کرو گے، مگر یاد رکھو ہم غافل نہیں ہیں، بابا صاحب کے ادارے سے آنے والوں کو اس طرح ٹھکانے لگائیں گے کہ تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ پھر یہ کہ اب تمہارے مقابلے میں ہمارے طرف سے جو خطرناک قسم کے قاتل ٹکرائیں گے وہ سب یوگا کے ماہر ہوں گے، تمہاری ٹیلی پیتھی ان پر اثر نہیں کرے گی۔ واقعی بڑے بھیانک منصوبے پیش کر رہے ہو، کیا میں ڈر جاؤں یا تمہارے باس سے دوستی کر لوں؟ تم جسے دشمن سمجھ لیتے ہو اس سے کبھی دوستی نہیں کرتے۔ اسرائیلی حکام نے برسوں ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا مگر تمہیں دوست نہ بنا سکے۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین وغیرہ نے بھی اپنی سی کوششیں کر لی مگر تمہارے دماغ میں یہ خوش فہمی سما گئی ہے کہ تم دنیا والوں کو دشمن بنا کر تنہا زندہ رہ سکتے ہو اور یہ خوش فہمی تمہیں بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچانے والی ہے۔ میں نے ایسے جماہی لینے پر مجبور کیا، پھر کہا تمہیں نیند آ رہی ہے، نیند کی حالت میں بڑبڑاتے جا رہے ہو، بہتر ہے سو جاؤ۔ میں ضروری باتیں کر رہا ہوں اور تم اسے بڑبڑانا کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں سو جاؤ یا پھر مجھے سونے دو ورنہ تمہیں ٹیلی پیتھی کی نیند سلا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے دماغ سے چلا آیا، دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوا، پھر شیبا سے کہا رات زیادہ ہو رہی ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، میں بھی 5 گھنٹے تک سوتا رہوں گا، تم 6 گھنٹے کے بعد کسی وقت بھی مجھ سے رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ کیا تم مجھ سے رابطہ قائم نہیں کرنا چاہتے؟ ضرور چاہتا ہوں، میں تو جب چاہوں آ سکتا ہوں مگر سوچتا ہوں جس وقت میں تمہارے دماغ میں پہنچوں اس وقت تم تنہائی کے کس عالم میں ہوگی، کیا سوچ رہی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، لہٰذا تمہیں میرے پاس آنا چاہیے۔ وہ فی امان اللہ کہہ کر جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا یہ رخصت ہونے کا انداز تم نے بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے میں سیکھا ہے ورنہ تم تو یہودی لڑکی ہو۔ وہ مسکرانے لگی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی فرہاد ایک بات سے ڈر لگتا ہے۔ تم کون سی بات سے ڈرتی ہو مجھے آج بتا دو۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر گھبرا جاتی ہوں کہ کہیں تم آہستہ آہستہ مجھے اپنے مذہب کی طرف مائل نہ کر لو۔ میں نے مسکرا کر کہا ہمارے اسلام میں کسی کو جبرن اپنی طرف مائل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک دل مائل نہ ہو۔ اس وقت تک انسان نہ تو انسان سے محبت کر سکتا ہے اور نہ خدا سے۔ میں اور جناب شیخ الفارس نے بارہا تمہیں یقین دلایا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر بھی تم آزاد ہو، جب چاہے وہاں سے جا سکتی ہو، جب چاہو ہم سے ناتا توڑ سکتی ہو۔ اس نے آہستگی سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو؟ میں کبھی نہیں چاہتا، ہم تمام عمر بہت اچھے دوست بن کر ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ رخصت ہو گئی، میں نے مدام کمپیوٹر بن کر پر اسرار شخص کے ایک اور اہم آدمی کو ٹریپ کیا، اس کے دماغ پر قابض ہو کر کہا میں تمہاری ہی سوچ میں بول رہی ہوں، میں مدام کمپیوٹر ہوں، چونکہ فرہاد کسی وقت بھی تمہارے دماغ میں آ کر مجھے ٹریپ کر سکتا ہے، اس لیے میں اپنے لب و لہجے میں نہیں بول سکتی۔ جو کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو اور میری بات اپنے باس تک پہنچا دو۔ وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تمہارا ایک بوڑھا ساتھی جب فرہاد سے باتیں کر رہا تھا تو میں چپ چاپ تمہارے آدمی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ مجھے یہ تدبیر پسند آئی ہے کہ تمہارا ایک آدمی گونگا بنا رہے گا، فرہاد اس کی آواز کبھی نہیں سن سکے گا، صرف میں ایک بار اس کی آواز سنوں گی اور پھر چپ چاپ اس کے پاس آ کر اہم اطلاعات فراہم کرتی رہوں گی، لہٰذا ایسے ایک شخص کا فوراً انتظام کیا جائے۔ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو ڈاکٹر میکاکس کی طرح ذہین
ذہین بھی ہو اور اچھا فائٹر بھی۔ 15 منٹ کے اندر وہ شخص مجھے ایک کیسٹ سنا رہا تھا۔ اس کیسٹ میں ایک شخص کی آواز تھی اور میں اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مدام کمپیوٹر، مجھے آپ کا اعلی کار بن کر بے حد خوشی ہوگی۔ مجھے چارلی چارلٹن کہتے ہیں۔ آپ صرف چارلی کہہ سکتی ہیں اور مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی آپ میرے دماغ میں رہ کر مجھ پر اعتماد کرنا سیکھ لیں گی۔ یہ کیسٹ ابھی ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لمحے کے بعد پھر میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ میں اپنے سائے سے بھی گفتگو نہیں کروں گا، ہمیشہ گونگا بن کر رہوں گا۔ اوکے سو فار۔ میں نے اس کی آواز سننے کے بعد اس شخص سے کہا، میں نے چارلی کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ وہ کیسٹ فوراً ضائع کر دیا جائے۔ آئندہ میں چارلی کے ذریعے رابطہ قائم کیا کروں گی۔ اب جا رہی ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ میں پھر اپنے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ رسونتی بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹیلی پیتھی کی نیند سلایا تھا۔ وہ صبح 7 بجے سے پہلے بیدار نہ ہوتی۔ میں نے بھی ایک صوفے پر لیٹ کر اپنے آپ کو ہدایت دی۔ وہ 7 بجے تک سونے کا وقت مقرر کیا، پھر گہری نیند میں ڈوب گیا۔ حالات بڑے ظالم تھے۔ میں اپنی شریک حیات کے ساتھ ہوٹل ہنی مون کے کمرے میں تھا۔ لفظ ہنی مون میں ہی جذبہ محبت کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ادھر میری شریک حیات میرے ساتھ تھی۔ میرے سامنے بستر پر محو خواب تھی اور میں اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ایک صوفے پر سو رہا تھا۔ میں وقت مقررہ پر بیدار ہو گیا۔ باتھ روم میں جا کر غسل وغیرہ کرنے کے دوران شیخ الفارس سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بابا صاحب کے ادارے کے بہت سے ماہرین برسوں پہلے سے جنوبی امریکہ میں موجود ہیں اور بہت سے ماہرین روانہ ہو چکے ہیں۔ میں انہیں دی کلر کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا، شیبہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ایک تو وہ پورا اسرار شخص تمہیں امریکہ کی حدود سے باہر نہیں جانے دے گا، دوسرے دی کلر تمہارے پیچھے سائے کی طرح لگا رہے گا۔ پھر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ تمہارے مقابلے میں سبھی یوگا کے ماہر آئیں گے۔ میری موجودہ معلومات کے مطابق دریائے ایمیزن کے ساحلی شہروں اور بستیوں میں زبردست ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس بات کا حساب کیا جا رہا ہے کہ آج سے کون اجنبی ان شہروں اور بستیوں میں داخل ہوتا ہے۔ جو بھی نئے لوگ وہاں آئیں گے وہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے سمجھے جائیں گے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بابا صاحب کے ادارے سے ہمارے ماہرین کی نئی کھیپ نہیں بھیج سکیں گے۔ میں بھیج رہا ہوں، اگر وہ لوگ پابندیاں عائد کرنا جانتے ہیں تو ہمیں پابندیوں کو توڑنے کا فن آتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو تم رسونتی کو یہاں لا سکو گے، لیکن اس دوران سونیا اور اللہ بی بی کا سراغ مل جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ رسونتی کو وہاں سے لانے کے بعد پورا سرار شخص بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ سونیا اور اعلیٰ بی بی پر بڑی سخت پابندیاں عائد ہوں گی۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا، میں آج ہی رسونتی کے ساتھ سفر کا آغاز کروں گا، لیکن یہ بات نہ کہہ سکا۔ اچانک ہی مجھے رسونتی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو کر باتھ روم سے باہر آیا، دیکھا تو وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی، پھر آنسو پونچھتے ہوئے بولی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ تو عجب ہے، تمہیں دن کے وقت ڈر لگتا ہے؟ میں دن کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو یہ سوچ کر رو رہی تھی ہوں کہ رات بھر اس کمرے میں اکیلی تھی اور تم باتھ روم میں سو رہے تھے۔ اگر کوئی مجھے اٹھا کر لے جاتا تو تم اتنی بڑی ہو کر ڈرتی ہو۔ میں بڑی کہاں ہوں؟ کیا بچی ہو؟ میں بچی نہیں ہوں، پھر کیا ہو؟ میں دلہن ہوں اور تم میرے دولہا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہاتھ باہیں پھیلا کر میری طرف آنے لگی۔ میں نے ایک دم سے پیچھے ہٹ کر کہا، ارے ارے، پلنگ سے گر پڑو گی، اور وہ گر ہی پڑتی۔ اگر میں فوراً سنبھال نہ لیتا، اسے سنبھالنا بھی میرے لیے آزمائش کے لمحات تھے۔ کتنی حسین اور کتنی بھرپور جوان تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، پہلی بار اسے چھو رہا ہوں۔ اپنی شریک حیات بھی جو برسوں کی جدائی کے بعد ملے تو بالکل نئی لگتی ہے۔ میں نے جلدی سے سنبھال کر پلنگ کے سرے پر بٹھایا، پھر کہا، اگر تم دلہن ہو تو تمہیں طور طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ دلہن صبح اٹھ کر غسل کرتی ہے اور صاف ستھری رہتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے۔ میں اسے ٹالنا چاہتا تھا تاکہ وہ کچھ وقت باتھ روم میں گزارے اور میں خیال خوانی کرتا رہوں، لیکن غسل کرنے کا مشورہ بڑا مہنگا پڑا۔ رومانٹک بیبی اس کے کپڑوں اور سامان کی اٹیچی وہاں چھوڑ گئی تھی، مگر رسونتی کو اٹیچی کھولنا بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے کھولنا پڑا، اس کے لباس کا انتخاب بھی مجھے کرنا پڑا۔ پھر اسے باتھ روم کے دروازے تک پہنچا کر کہا، اب جاؤ، دروازے کو اندر سے بند کر لو اور اچھی طرح غسل کر کے لباس تبدیل کر لو۔ پاؤں پٹک کر بولی، میں باتھ روم میں اکیلی نہیں جاؤں گی، کوئی ادھر سے اٹھا کر لے جائے گا تو اس باتھ روم میں دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو دروازے کو اندر سے بند نہ کرو، اسے اسی طرح لگا رہنے دو۔ میں اسے چھوڑ کر صوفے کی طرف آ کر بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے غسل کون کرائے گا؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ جو بیبی آنٹی ہے وہ مجھے غسل کراتی تھی، مجھے کپڑے
پہناتی تھی۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا، دل کہتا تھا حالات مجبور کر رہے ہیں تو مجھے مجبور ہو جانا چاہیے۔ دماغ سمجھاتا تھا دشمن ہماری طاق میں ہے، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرحاد علی تیمور ڈاکٹر میکاکس کے دماغ میں آتا ہے، لہذا فرحاد میکاکس کو کبھی رسونتی کے قریب تر ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ اگر میں میکاکس کی حیثیت سے رسونتی کے ناز نخرے اٹھاؤں گا تو کسی بھی مرحلے پر بات کھل سکتی ہے، میرا اور رسونتی کا اصل رشتہ ظاہر ہو جائے گا اور میں فرحاد کی حیثیت سے بے نقاب ہو جاؤں گا۔ میں نے خیالات سے چونک کر دیکھا، رسونتی میرے سامنے نہیں تھی۔ پھر میں نے گھوم کر دیکھا، شاور کے نیچے بھیگ رہی تھی، ننھی بچی کی طرح اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کے اچھلتے رہنے سے محسوس ہو رہا تھا کہ پاؤں میں پائلیں بج رہی ہیں۔ تالیاں بجانے سے سر تال بکھر رہے تھے، اگرچہ وہ پانی شاور سے نکل رہا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ساون میں گوری بھیگ رہی ہو۔ میں نے ہار مان لی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کو کھولا، سامنے رومانٹک بیبی ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اندر آنے کے لیے کہا، وہ مجھے اور رسونتی کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ رسونتی بیگی زلفوں سے پانی نچوڑ رہی تھی اور میری ظاہری حالت سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ میں ابھی غسل سے فارغ ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا، آنے کا مقصد بتاؤ۔ اس نے اجنبی شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ چارلٹن ہمارا خاص آدمی ہے، اب مدام کمپیوٹر کا خاص اعلی کار بن کر رہے گا۔ مدام آئندہ تم سے رابطہ قائم نہیں کرے گی۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، میں پچھلی رات سے مدام کو مخاطب کر رہا ہوں مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ ویسے بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ پچھلی رات مسٹر فرحاد نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ رومانٹک بیبی نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی فرحاد نے تم سے کیا کہا؟ میں نے جواب دیا، میں سوچ رہا تھا کہ مدام کمپیوٹر کا آدمی ہوں، لہذا فرحاد کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن خلاف توقع مسٹر فرحاد نے میری بڑی تعریفیں کی کیونکہ میں رسونتی سے دور رہا، ساری رات اس صوفے پر گزاری۔ مسٹر فرحاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر میں اسی طرح مدام سے دور رہ کر ان کی حفاظت کرتا رہوں گا تو وہ مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، مدام کمپیوٹر کے بھی آدمی ہو اور تم پر سے ہمارے پراسرار باس کی مہربانیاں بھی ہیں۔ بائی دی وے ڈاکٹر میکاکس، ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے فرحاد کی طرف پھسلنے کی کوشش کی اور کسی مرحلے پر ہمیں دھوکہ دینا چاہا تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے ناگواری سے کہا، اگر تم دھمکی دے چکی ہو تو یہاں سے جا سکتی ہو۔ پھر میں نے چارلی کی طرف پلٹ کر کہا، سوری مسٹر چارلی، میں نے تم سے مسافہ نہیں کیا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ تن کر پیچھے ہٹ گیا۔ رومانٹک بیبی نے کہا، یہ کسی کو منہ نہیں لگاتا اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، نہ بولتا ہے نہ کسی سے دوستی کرتا ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ مسٹر چارلی، اب تم جا سکتے ہو۔ رومانٹک بیبی نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ وہ چلا گیا۔ پھر وہ رسونتی کے پاس گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، ہیلو بیبی، کیسی ہو؟ دولہا پسند آیا؟ پھر اس نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، دولہا تو کہتا ہے کہ ساری رات صوفے پر گزاری مگر تم بیبی آنٹی سے جھوٹ نہیں بولو گی، سچ سچ بتاؤ۔ میں اسے نظر انداز کر کے آئینے کے سامنے گیا اور کنگھی کرنے لگا۔ ادھر رسونتی نے پوچھا، میں سچ سچ بتاؤں؟ رومانٹک بیبی کو اصل حالات جاننے کی جلدی تھی، اس نے جلدی سر ہلایا، ہاں ہاں بولو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی رسونتی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ رومانٹک بیبی ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی، پھر غصے سے بولی، یو ایڈیٹ، یو سلی گرل، تم نے مجھے تمانچہ مارا ہے؟ اچانک رسونتی نے لہجہ بدل کر کہا، یہ میں نے نہیں، فرحاد علی تیمور نے مارا ہے۔ میں نے تمہاری جیسی ذلیل عورت نہیں دیکھی۔ تم میری بیوی رسونتی کو ڈاکٹر میکاکس کی خوابگاہ میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر میکاکس ایک شریف انسان ہے، میں اپنی بیوی کے قریب ایسے شریف انسان کو برداشت کر سکتا ہوں مگر تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی وقت چلی جاؤ ورنہ۔ رسونتی نے دوسرا ہاتھ تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا۔ رومانٹک بیبی نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا لیکن دوسرے ہی لمحے رومانٹک بیبی کے آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ رسونتی نے اپنا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں رہنے دیا تھا لیکن دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کو پکڑ کر ایک دم سے پلٹ گئی تھی اور دھوبی پاٹ کا داؤ استعمال کیا تھا۔ رومانٹک بیبی اس کے اوپر سے ہوتی ہوئی دپ سے فرش پر آ کر گری اور کراہنے لگی۔ میں نے رسونتی کے ذریعے کہا، تم نے میری بیوی کو ایک بچی بنا کر الٹی سیدھی باتیں سکھائیں لیکن لڑنے کے داؤ پیج نہیں سکھائے۔ اب میں سکھا رہا ہوں، چلو اٹھو، ابھی میں تمہیں پھر اٹھا کر پٹکنے والا ہوں۔ رومانٹک بیبی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر اپنا لباس سنبھالتی ہوئی دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر بولی، میں تمہیں دیکھ لوں گی، تم رسونتی، تم یہاں سے نہیں جا سکو گی، میں تمہیں ہارر بے سے باہر نکلنے نہیں دوں گی، میں تمہیں اس ہوٹل سے بھی باہر نہیں جانے دوں گی۔ وہ اپنی توہین پر تل ملا رہی تھی، پھر وہاں
وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ رسونتی کے دماغ کو آزاد کر چکا تھا، وہ حیرانی سے سوچ رہی تھی اب تک وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ میں نے پھر اس کے دماغ میں کہا، رسونتی میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں مگر تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ میری بات یاد رکھو، تمہاری یہ بیبی آنٹی ایک چڑیل ہے، تم اس سے دوستی نہ کرو، نہ ہی اس سے کوئی بات کیا کرو۔ اگر یہ کچھ پوچھے تو جواب نہ دیا کرو، کہہ دو کہ تمہارے دماغ میں تمہارا ایک دوست بولتا ہے، پہلے تم اس دوست سے پوچھو گی، اس کے بعد کسی سے بات کرو گی۔ رسونتی پہلے تو مجھے اپنے دماغ میں قبول نہیں کر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ ایک بار اس نے میرے پاس آ کر کہا، تم میرے دولہا ہو مگر میرے دماغ میں کوئی دوست بن کر بول رہا ہے۔ میں نے سمجھایا، اگر کوئی دوست بن کر بول رہا ہے تو اسی سے دوستی کرو، وہ اچھا آدمی ہے۔ وہ حیران ہو کر بولی، مگر کیسا آدمی ہے، بولتا ہے اور نظر نہیں آتا، ایک دن نظر آئے گا، ابھی تم اس کی بات مان لو، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرتی جاؤ۔ اس طرح میں نے ڈاکٹر میکاکس کی حیثیت سے اسے سمجھایا۔ دوسری طرف اس کے دماغ میں بولتا رہا اور اسے اپنے مشوروں پر چلنے کے لیے مائل کرتا رہا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو ڈاکٹر میکاکس اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہم میزبان بول رہے ہیں، قصہ کیا ہے؟ کیا واقعی رسونتی کے دماغ میں بھی ابھی فرحاد موجود تھا اور اس نے رومانٹک بیبی کی پٹائی کی ہے؟ ہاں یہ درست ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مسٹر فرحاد پچھلی رات سے ہمارے کمرے میں اور ہمارے دماغ میں کئی بار آتے جاتے رہے ہیں۔ ہاں ہم نے سنا ہے فرحاد تم سے خوش ہے۔ بہرحال ہم جو چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے، اب تم سفر کی تیاری شروع کرو، آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، مجھے مدام کمپیوٹر کے حکم کا انتظار ہے۔ مسٹر چارلی سے کہو وہ مدام کمپیوٹر کو مخاطب کرے اور میرے لیے احکامات حاصل کرے۔ میں نے ریسیور رکھتے ہی فوراً چارلی کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ مدام کمپیوٹر بن کر کہا، ابھی میں ڈاکٹر میکاکس کے دماغ میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہارے پراسرار باس کی طرف سے کہا گیا جا رہا ہے کہ وہ رسونتی کے ساتھ یہاں سے سفر شروع کرے، لیکن وہ میرے احکامات کا انتظار کر رہا ہے، لہذا اسے بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آج ہی وہ رسونتی کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے۔ خوب چکر چل رہا تھا، پراسرار شخص مجھے ٹریپ کرنے کے لیے مدام کمپیوٹر سے دوستی کر چکا تھا اور وہ مدام کمپیوٹر میں ہی بنا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر میکاکس تھا مگر فرحاد تھا، اور فرحاد بن کر رسونتی کے دماغ میں پہنچ رہا تھا مگر رسونتی کے سامنے فرحاد نہیں تھا۔ دشمن یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب ڈاکٹر میکاکس رسونتی کو لے کر جنوبی امریکہ میں سفر کرے گا تو فرحاد علی تیمور کس طرح اسے اغوا کرے گا اور کیسے صحیح سلامت امریکہ سے کہیں اور لے جائے گا۔ وہ کمبخت یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس فرحاد کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ رسونتی کے ساتھ ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔